چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی الحال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مسلمان کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے جو محبت سے قرآن سیکھتا ہے، اچھے انداز سے پڑھتا ہے، اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان پر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو قرآن پاک کو ہمیں اچھے انداز سے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورہ نوح کی آیت نمبر 24، 25 یعنی 24ویں اور 25ویں دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، مل کر پڑھنا ہے اور قرآن پاک کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ رہنا ہے، ایک آواز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد اضلوا وقد أضلوا وقد اضلوا وقد أضلوا كثيرا 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 وقد اضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين، ولا تزد الظالمين زا اور پھر ضا، ولا تزد الظالمين، ولا تزد الظالمين تزد ضا موٹا کرنا ہے، ولا تزد الظالمين، ولا تزد الظالمين گڈ،
إلا ضلالا إلا ضلالا إلا ضلالا إلا ضلالا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. اب آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مل کر پڑھا کریں. جب آپ کو کہا جائے مل کر پڑھیں تو کوشش کریں مل کر پڑھیں. مل کر پڑھیں گے تو آپ کی غلطیاں بھی دور ہوں گی اور آپ اچھے انداز سے پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اب آپ نے توجہ کے ساتھ قواعد کو مخارج کو سمجھنا ہے. اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں کون سا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے. کچھ مخارج بتاتے ہیں, کچھ قواعد وغیرہ تقریباً بتا دیتے ہیں, تو اس لیے آپ نے توجہ رکھنی ہے. واو کا مخرج ہے, واو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. واو پر زبر ہے, حرکت ہے, کھینچنا نہیں ہے. وقد قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ تعلق نرم حصے سے. وقد اب دیکھیں قاف حرف مستعلیہ میں سے موٹا بھی پڑھیں گے, مگر آگے ہے دال حرف قلقلہ میں سے. قلقلہ کرنا ہے کیونکہ دال ساکن ہے. قاف بھی حرف قلقلہ میں, مگر یہاں قلقلہ نہیں ہوگا, مگر دال میں قلقلہ ہو گیا آواز فوراً لوٹے گی. وقد 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 گڈ. اضلوا حمزہ نہیں, الف نہیں, یہ حمزہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اضلوا میں جو الف ہے یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گیا. یہ حمزہ پڑھیں گے. اضلوا ضاد حرف مستعلیہ میں بھی ہے, حرف مطبقہ میں بھی ہے, اور اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑوں سے. زبان کی کروٹ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں کی جڑوں سے. اوپر کی داڑوں کی جڑوں سے. کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد. کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد. اور اس کو کہتے ہیں حرف حافیہ. کیا کہتے ہیں؟ حرف حافیہ. گڈ. اضلوا ضاد کو لام سے ملانا ہے, لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. لام واو پیش لو, واو مدہ ہو جائے, ایک الف کھینچنا ہے. کثیرا وقف کرنے میں دو زبر کی ترین کو الف سے بدلیں گے. اس سے پہلے کاف ہے, کاف جو ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ تعلق کا سخت حصہ, یہ کاف کا مخرج. اور کسی سا یا زیر سی یا مدہ بھی ہے, اور سا کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یا بیرونی کنارے سے بھی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ولا تزد الظالمین, واو کا مخرج وہی دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. لام الف زبر لا, الف مدہ ہے, الف کھینچنا ہے. واو کو نہیں کھینچیں گے مگر لام الف زبر لا کو ضرور کھینچیں گے. تزد الظالمین, یا تا کو نہیں کھینچنا, زا کو نہیں کھینچنا, دال کو نہیں کھینچنا, مگر جیسے ہی ضا آئے گا ضا, اس کو ایک الف کھینچنا کیونکہ کھڑا زبر ہے. کیونکہ تا پر زبر تھا, زا کے نیچے زیر, دال کے نیچے زیر, حرکات کو نہیں کھینچنا ہوتا ہے. مگر کھڑی حرکات آ جائیں یا حرف مدہ آ جائیں ان کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ضا کو ایک الف کھینچنا ہے. لام کے نیچے زیر ہے, اس کو نہیں کھینچیں گے, مگر میم یا زیر می یا مدہ ہے, ایک الف کھینچنا ہے. نون پر زبر ہے, اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. تو پڑھیں گے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ. ولا تزد الظالمین. گڈ. زا کو سیٹی سے پڑھیں گے اور ضا کو بغیر سیٹی کے مگر موٹا بھی رکھیں گے. حرف مستعلیہ میں بھی ہے, حرف مطبقہ میں بھی ہے, یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. الا ضلالا میں الا یہ الف نہیں حمزہ ہے, اور لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے, ایک الف کھینچنا بھی ہے. لام الف زبر لا. ٹھیک ہے. ضاد وہی مخرج زبان کی کروٹ یا زبان کا بغلی کنارہ, اوپر کی داڑوں کی جڑیں, یعنی اضراس علیاء عربی میں اس کو کہتے ہیں. اضراس علیاء کی جڑوں سے ضاد ادا ہوتا ہے. لام پر کھڑا زبر ہے, ایک الف کھینچنا ہے. دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں ایک الف سے بدل دیں گے. اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال. وقف بالابدال. گڈ. ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھیں گے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. وقد أضلوا كثيرا. اچھا بعض بچے ضاد کو پڑھ دیتے ہیں دال, یا زواد پڑھ دیں اضلوا یا ادلوا یا اڈلوا. نہ ڈال پڑھنا ہے, نہ دال پڑھنا ہے, نہ زواد پڑھنا ہے. اس کا جو مخرج ہے وہ آواز آئی اضلوا. أضلوا اضلوا. أضلوا. وقد اضلوا. وقد أضلوا. وقد اضلوا كثيرا. وقد أضلوا كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
گڈ. مما خطیئاتہم. مما خطیئاتہم. گڈ. اغرقوا. 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 مما خطیئاتہم اغرقوا. مما خطیئاتہم اغرقوا. فأدخلوا نارا. فأدخلوا نارا. فأدخلوا نارا. فأدخلوا نارا. فلم يجدوا لهم. فلم يجدوا لهم. فلم يجدوا لهم. فلم يجدوا لهم. من دون الله أنصارا. من دون الله أنصارا. من دون الله أنصارا. من دون الله أنصارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ماشاء اللہ. مما میم کے نیچے زیر اور دوسرا میم زبر والا مگر میم مشدد ہے. ایک الف کا غنہ بھی کرنا ہے. میم مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. میم الف زبر ما، اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے. خطیئاتہم. اب خا پر زبر خا عرف مستعلیہ میں سے یہ موٹا بھی پڑھا جائے گا. طا بھی موٹا پڑھیں گے. طا عرف مستعلیہ میں بھی ہے، عرف مطبقہ میں بھی ہے. قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف صفات کے لحاظ سے کون سا ہے؟ طا. کون سا ہے؟ طا. یہ طا جو نظر آ رہا ہے سب سے موٹا حرف ہے صفات کے لحاظ سے، قوی حرف ہے. اور یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اور اس کے بعد فوراً اسی کلمے میں حمزہ آ گیا. جب حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے ہو جاتا ہے مد مد متصل. مد متصل نہیں، مد متصل. کیا کہیں گے؟ مد متصل ہوگا. 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے اور حمزہ پر کھڑا زبر ایک الف کھینچنا ہے. اور یہاں میم سائن قاعدوں میں سے قاعدہ اظہار شفیع کا قاعدہ. اظہار شفیع غنہ نہیں کریں گے. اغرقوا غین میں قلقلہ نہیں کرنا، غین پر رکھنا ہے. را کے نیچے زیر ہے، باریک ہوگا. قاف واو پیش قو، واو مدہ ہے، قاف کو موٹا بھی رکھنا ہے. فادخلوا، فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے. ادخلوا دال میں قلقلہ ہوگا اور خا پر رہے گا. لام واو پیش لو، واو مدہ ایک الف کھینچنا بھی ہے. نارا نون الف نا ایک الف کھینچنا ہے. اور 2 زبر کی تنوین کو وف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے. اس کو کہتے ہیں وف بالابدال. وف بالابدال یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. فلم یجدو، فلم میں میم سائن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اظہار شفیع. یجدو یا اور جیم کو نہیں کھینچنا. دال واو پیش دو، واو مدہ ہے. لہم من دون اللہ. میم سائن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ادغام شفوی کا قاعدہ. کون سا قاعدہ؟ کون سا قاعدہ؟ کون سا قاعدہ؟ ادغام شفیع کا قاعدہ ہوگا. غنہ کریں گے من دون اللہ میں، نون سائن کے بعد حرف اخفا ہے، اخفا ہوگا. غنہ کریں گے، نون کو چھپا کر ادا کریں گے. دون اللہ واو مدہ ہے اور اللہ پاک کے نام سے پہلے زیر آیا ہے، اللہ پاک کا نام باریک ہو جائے گا. اور انصارا نون ساکن بعد حرف مستعلیہ بھی ہے مگر یہاں مستعلیہ نہیں، مطبقہ بھی ہے مگر وہ نہیں دیکھنا. اب یہاں نون ساکن بعد حرف اخفا ہے. کیا ہے؟ صاد. عرف اخفا میں بھی تو ہے جی، آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہاں عرف اخفا آ رہا ہے نون سائن بعد صاد، تو اب ہو جائے گا اخفا کا قاعدہ. غنہ کریں گے ایک الف کا. اور صاد عرف مستعلیہ میں بھی ہے، عرف مطبقہ بھی ہے، مطبقہ میں سے بھی ہے. موٹا بھی کرنا ہے، ایکسٹرا موٹا بھی کرنا ہے. اور صاد کے بعد جو الف ہے یہ بھی موٹا ہو جائے گا. 2 زبر کی تنوین کو وقف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج آپ نے پارہ 29 سورہ نوح آیت نمبر 24 اور 25 سمجھی، سیکھی، اچھے انداز سے سنی. آئیے اب میں پڑھتا ہوں، آپ نے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، توجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو غلطیاں آپ نے وہ مزید درست کر لینی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورہ نوح کی آیت نمبر 24 اور 25 دو آیتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے بھی امید اچھے انداز سے پڑھی، سمجھی، سیکھی ہوں گی۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھیں گے، مقابلہ ہوگا، زبردست مقابلہ۔ دیکھتے ہیں آج کی ٹیم کون سی ٹیم جیتتی ہے یا مقابلہ برابر کرتی ہے۔ ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، وقد دال میں کیا ہوگا؟ کوئی اور بتائے۔ وقد ابو ہریرہ کو دیں، ابو ہریرہ کیا ہوگا؟ دال میں کلکلا ہوگا۔ دال میں کلکلا ہوگا، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا۔ اور اگلا سوال، ٹیم اے نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، وقد اضلوا ضاد کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم بی والے بتائیں گے۔ جی حمزہ بھائی بتائیے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے۔ اوپر کی دانتوں کی جڑوں سے، سوچ لیں۔ اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے۔ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس حرف کو، اس حرف کا کیا کہتے ہیں؟ جیسے حرف شجریہ، حرف لثویہ، حرف حلقیہ، حرف نطعیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مطبقہ۔ حرف مطبقہ تو ضاد ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے علاوہ یہ اس سے نمبر تھوڑے سے جلدی کیجئے۔ چلے ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہو چکا۔ 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے بتائیے۔ جی ولا تزد الظالمین، تزد الظالمین، یہ زا اور ضا میں کیا فرق ہے؟ ٹیم اے والوں مشکل سوال کیا ہے، زا اور ضا میں کیا فرق ہے؟ جی کون بتائے گا؟ ابو ہریرہ بھائی بتائیں گے، بتانے جا رہے ہیں۔ جی ابو ہریرہ کو مائک دیجیے گا، جلدی کیجیے۔ زا کو سیٹی سے پڑھیں گے اور ضا کو موٹا۔ زا کو سیٹی سے پڑھیں گے اور ضا کو موٹا، اور اس کے علاوہ ضا میں سیٹی ہوگی یا نہیں؟ ضا میں سیٹی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ضا کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور زا میں سیٹی ہوگی۔ ابو ہریرہ بھائی کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ 2 جواب دے دیے ابو ہریرہ، ماشاءاللہ آپ نے زبردست اپنی ٹیم کو 20 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف ہے، بتائیے۔ الا ضلالا، یہ بتائیے ضاد میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ پھر یہ سوال آ گیا ہے اور ٹیم بی پر۔ ضاد میں ایک صفت پائی جاتی ہے، اس صفت کا نام کیا ہے؟ جیسے حروف نطعیہ، حروف لثویہ، حروف حلقیہ، حروف شجریہ، اس حرف کو ایک حرف ہے، اس کو ایک ہی نام لیتے ہیں۔ جی یاد آیا ہے حمزہ بھائی کو؟ جی حروف لہویہ۔ حروف لہویہ غلط ہو گیا، حمزہ بھائی غلطی ہو گئی ہے۔ جی سوچئے، ٹائم جا رہا ہے، جلدی کیجئے۔ ہم ٹیم بی کی طرف، ٹیم بی سے ٹیم اے کی طرف آ رہے ہیں۔ 1 2 3 4۔ حروف لثویہ۔ حروف لثویہ، یہ بھی غلط ہو گیا۔ ٹیم اے سے بتائیں۔ حرف حافیہ۔ حرف حافیہ، سوچ لیں اور جواب بالکل درست دے دیا۔ اللہ، ضاد کو کہتے ہیں حرف حافیہ، ابھی بتایا بھی تھا جب اس کا مخرج بتا رہا تھا تو میں نے کہا تھا یہ حرف حافیہ ہے۔ اللہ اکبر، توجہ نہیں تھی، سنا نہیں شاید۔ تو ٹیم بی کے پوائنٹ چلیں گے ٹیم اے کی طرف۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 30۔ اور ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹس۔ پیارے بچے، دوسرے سوال کا جواب تو دیا ہی نہیں آپ نے۔ تو اب آخری سوال ٹیم اے سے، بتائیے مما خطیئاتہم، کون سی مد ہے یہ؟ جی ہمارے عفان بھائی کے علاوہ بتائیں۔ آخر میں دیے محمد مہد بھائی کو، مہد بھائی بتانے جا رہے ہیں۔ جی کیا نام ہے؟ محمد مہد، محمد مہد۔ جی مہد بھائی بتائیے۔ مد منفصل۔ مد منفصل، سوچ لیں۔ ابو ہریرہ بھائی بتانے جا رہے ہیں۔ جی ابو ہریرہ کو دیں، آج کے سارے جواب ابو ہریرہ دینا جا رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، مد
متصل مد متصل ابو ہریرہ سوچ لیں، جی سوچ لیا، پھر سوچ لیں، جی اور بالکل جواب درست دے دیا۔ اللہ، آج کے 3 سوالوں کے جواب ابو ہریرہ بھائی نے دیے ہیں، اپنی ٹیم کو 30 پوائنٹس دلائے، اور یہ جواب دے کر 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک سوال کا جواب سید عفان نے دیا، اور آخری سوال ٹیم بی سے ہے۔ اللہ، اغرقوا فادخلوا نارا۔ چلیں یہ بتا، فلم یجدوا لہم من دون اللہ، لہم میں کون سا قاعدہ؟ آخری بچے نے سب سے پہلے محمد عبدال بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، ان سے پوچھیں گے۔ ادغام شفوی ادغام شفوی سوچ لیں، سوچ لیا پھر سوچ لیں، سوچ لیا۔ کیوں ادغام شفوی ہوگا؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، پھر ایک مرتبہ سوچ لیں، سوچ لیا۔ اور آپ نے بالکل جواب درست دے دیا ہے، مگر آپ کی ٹیم 20 پوائنٹ حاصل کر سکی ہے، اور آپ کی ٹیم 20 پوائنٹس کی لیڈ سے پیچھے رہ گئی ہے، کیونکہ ٹیم اے کے ہیں 40 پوائنٹس، آپ کے ہیں 20 پوائنٹس۔ آج کا مقابلہ ٹیم اے 20 پوائنٹس کی لیڈ سے ون کر چکی ہے، اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حمزہ بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقد اضلوا کثیرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ ضلالا ضاد موٹا رکھنا ہے، ضاد پر رکھنا ہے، دلالا نہیں، ضلالا نہیں، ضلالا، صحیح ہے؟ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ دونوں غنّے پورے کرنے ہیں، اور میری آواز جب اینڈ ہو جائے نا، تھوڑا پھر آپ پڑھیں، فوراً نہیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں، اور پھر جو ہے میم مشدد ادغام شفیع کا غنہ، اور پھر اخفاء غنہ اپنے پورے کرنے ہیں، دونوں اخفاء غنّے ہیں، ٹھیک؟ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ ترتیل کی طرف، انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید محمد عفان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان الله तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे साथ हमज़ा भाई ने हदर में पढ़ा और सैयद मोहम्मद अफ़ान भाई ने तरतील में पढ़ा। अल्लाह पाक इन्हें और हम सब को कुरान पाक को तजवीद व क़िराअत के साथ पढ़ने वाला बना दे। आमीन कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ने वाला बना दे। आमीन अल्लाह पाक कुरान पाक की बरक़ात से हम सब को माला माल फरमाए। आमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाए ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि सल्लल्लाहु वसहबिहि। तआला अलैहि वसल्लम चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया